اس ملک کے ایک سٹیزن کی حیثیت سے، اس ملک کے ایک ناگرک کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں، ایک لوکتانترک دیش میں ایک ایک ووٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی ووٹ کے ذریعے اور اسی الیکشن کے ذریعے ہم ایسی طاقتوں کو ناکام کر سکتے ہیں جو ملک کو بانٹنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کام کرو، محنت کرو، روزی روٹی کماؤ، بیوی بچوں کا حق ادا کرو۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، زمین کو چلنے کے قابل بنایا، تو زمین میں چلو، محنت کرو، ایکٹیو بنو، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ گویا ہماری شریعت روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کی، سفر کرنے کی، تجارت کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ ہماری شریعت میں جنگر چور لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی تقریر میں ہم شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہماری روزی روٹی میں برکت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تقوی والے بن جاتے، تو آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے، زمین سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ برکتیں بند ہیں، برکتوں کے دروازے بند ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے میرے۔ دوسری چیز، رزق میں برکت چاہیے، نماز کی پابندی کرو میرے پیارے سے۔ آپ کے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، اس مندی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں بھی اگر آپ کی مسجد نمازیوں کے لیے ترس رہی ہے تو یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ذکر، کبھی غور کیجئے گا۔ قرآن کا پہلا پارہ ہم شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میرے متقی بندے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز قائم کرو گے تو اللہ کا رزق اترے گا، اللہ کی روزی اترے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد اہل حدیث غلہ بجرڈیہا بنارس میں آج کا یہ پروگرام اتحاد ابنائی سلفیہ کی جانب سے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوا اور دو بڑے اہم خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں، موضوع سے ہٹ کر کے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس وقت ملک میں الیکشنز کا ماحول ہے اور ہمارے شہر میں بھی 1 جون کو انشاءاللہ ووٹنگ ہونی ہے۔ اس ملک کے ایک سٹیزن کی حیثیت سے، اس ملک کے ایک ناگرک کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں، ایک لوکتانترک دیش میں ایک ایک ووٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی ووٹ کے ذریعے اور اسی الیکشن کے ذریعے ہم ایسی طاقتوں کو ناکام کر سکتے ہیں جو ملک کو بانٹنے کا کام کر رہی ہیں، جنہیں ہماری پہچان سے، ہمارے پہناوے سے، ہماری شناخت سے، ہمارے مدارس سے پرابلم ہے۔ آپ 1 جون کو اس ووٹنگ میں حصہ لیں اور کوشش کریں، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اس اعتبار سے آپ اس الیکشن میں حصہ لیں کہ آپ کے ووٹ برباد نہ ہوں اور آپ ملک میں امن، چین اور سکون لانے والی طاقتوں کو آپ برسر اقتدار لانے کی کوشش کریں۔ اور جن لوگوں کے نام ووٹر کارڈ میں نہیں درج ہیں، 18 سال کے اوپر کے لڑکے لڑکیاں، عورتیں ہیں، اس کا جو بھی پروسیس ہے، آپ BLO سے ملیں، آن لائن جو بھی پروسیس ہے، آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یار ہمارے 1 ووٹ سے کیا ہوگا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بنارس میں ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کاروباری سلسلے میں بنارس چھوڑ کے بنگلور اور سورت جا چکا ہے، تو ایسے ہی مسلمانوں کی ووٹنگ کم ہوگی۔ تو جو حضرات ہیں اپنے گھروں میں مقیم، وہ ضرور اس چیز میں حصہ لیں اور اس کو لاپرواہی سلسلے میں نہ کریں، یہ ایک سٹیزن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے، اکثر اس مسجد میں موقع ملتا ہے تو ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک چیز کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد لوگ سنتیں پڑھتے ہیں تو لوگ دیوار سے کافی دوری پر کھڑے ہوتے ہیں۔ مان لیجیے یہ دیوار ہے اور کسی کو سنت پڑھنا ہے تو وہ یہاں کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں جگہ ہے، وہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، وہاں بھی جگہ، وہ کافی پیچھے جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں کہ ہم نماز میں نمازی جو ہے وہ سترہ آگے رکھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ 2 کھمبوں کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو کھمبے کے سامنے کر دیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ سترہ اس کے سامنے ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے، اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منھا،
جب کوئی تم میں سے سترا سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے تو سترا قریب ہونا چاہیے. اگر آپ دیوار کو سترا بنا رہے تو دیوار کے قریب آپ نماز پڑھیں. آپ دیوار کو سترا بنا سکتے ہیں, آپ اپنے آگے والے مصلی کو سترا بنا سکتے ہیں. سترا کے ساتھ نماز کی عادت ڈالیے آپ, اور آپ فرق محسوس کریں گے. نمازی کے آگے جب سترا ہوتا ہے اس کو نماز میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے, اس کی نظروں کے ادھر ادھر جانے اور اس کے التفات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. تو اس مسجد میں نے اس سلسلے میں کافی لاپرواہی دیکھی. اچھی خاصی جگہ موجود ہے, دیوار کے قریب میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کافی دور میں کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں پھر گزرنے والے کو بھی آپ کے دور کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو پھر بہت لمبا گھوم کر کے آپ کے پیچھے سے جانا پڑتا ہے. اگر آپ آگے دیوار کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کے بعد کسی اور کو سنت پڑھنا ہے, وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے, تو اس میں سہولت بھی ہے اور شریعت پر عمل بھی ہے. اس پر آپ عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, انسانی زندگی میں روزی روٹی کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ اگر صحیح نہ ہو, اس کو عبادت میں بھی لطف نہیں آئے گا. بیوی جھگڑا کرے گی, بچے چین سے نہیں رہیں گے, گھر جہنم بن جائے گا, بھائی بھائی میں تکرار ہوگی, باپ بیٹے میں نہیں بنے گی. گویا کہ انسانی زندگی کا ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہاں اگر روزی روٹی کا مسئلہ درست نہ ہو تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اسی لیے ہماری شریعت نے روزی روٹی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے. ہماری شریعت رہبانیت والی شریعت نہیں ہے کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہاڑ پہ جا کے زندگی گزارو. ہماری شریعت کہتی ہے کام کرو, محنت کرو, روزی روٹی کماؤ, بیوی بچوں کا حق ادا کرو. قرآن مجید کا 29واں پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا, زمین کو چلنے کے قابل بنایا, تو زمین میں چلو, محنت کرو, ایکٹیو بنو, اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. گویا ہماری شریعت روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کی, سفر کرنے کی, تجارت کرنے کی ترغیب دے رہی ہے. ہماری شریعت میں جنگر چور لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. کاہلی اور سستی کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے تھے تو پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے. ہماری شریعت نے گدا گری سے منع کیا ہے, بھیک مانگنے سے, ہاتھ پھیلانے سے کسی کے سامنے منع کیا ہے. اگر کوئی آدمی ضرورت مند نہیں ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, لا یزال الرجل یسأل, انسان مانگتا رہے گا, مانگتا رہے گا, حتی یاتی یوم القیامہ ولیس فی وجہی مزعۃ لحم, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, چہرہ بے رونق ہو جائے گا, چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی. اور آخرت تو چھوڑو, ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو طاقت کے باوجود اور حیثیت کے باوجود جا کر کے لوگوں سے مدد مانگتے اور بھیک مانگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کی رونق چھین لیتا ہے, ان کے چہروں کا نور چھین لیتا ہے, ان کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے. اسلام گداگری کا مذہب نہیں ہے. اللہ کے انبیاء نے محنتیں کی. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے, ہمارے پیارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے. تو اسلام روزی روٹی کی کے سلسلے میں بہت ہی سینسٹیو دین ہے. مگر یہاں دو باتیں نوٹ کر لیجیے. روزی روٹی ہمارے مقدر میں جتنی ہے, ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہ لکھ دی گئی ہے, اس سے زیادہ نہیں پا سکتے, اس سے کم نہیں پا سکتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما, جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں رہتا ہے, پھر وہ 40 دن تک
علقہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، یعنی 40 + 40 + 40 جب 120 دن کا ہو جاتا ہے، جب جنین جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا، جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ اسی لیے علامہ البانی کا موقف ہے کہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو تب بھی جنازہ پڑھیں گے کیونکہ روح ڈال دی گئی، 4 مہینے کا ہوا روح ڈال دی گئی، اور فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ اس انسان کا عمل کیا ہوگا، اس بچے کا عمل کیا ہوگا، زندگی بھر کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی، کتنی عمر پائے گا، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، وہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں انسان نے لکھ دیا گیا ہے۔ تو روزی روٹی انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور جتنی روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہے، ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اسے ہم مس نہیں کر سکتے، وہ مل کے رہے گی، اور جو ملنے والی نہیں ہے ہم پا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے، مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں ان کو بتائی، اس میں ایک بات یہ بھی بتائی، وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے عبداللہ ابن عباس، جو تجھے ملنے والا ہے وہ چوک نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنے والا ہے وہ مل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دینا چاہے ساری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ تو ہم ہر فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جس کو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس کو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو مقدر میں روزی لکھی ہے میرے بھائی، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے حصے کی جو روزی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے، جتنے جانور، جتنے انسان ہیں، سب کی روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ جانتا ہے ہر انسان کا، ہر چوپائے کا مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، وہ کہاں رہے گا اور مرنے کے بعد کہاں دفن کیا جائے گا۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ مستقر بھی جانتا ہے، مستودع بھی جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ گلہ کے رہنے والے تو گلہ ہی میں آپ مریں گے، بجڈیاں میں مریں گے، بنارس میں مریں گے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کا انتقال لاہور میں بم دھماکے میں ہوا، لاہور کے بم دھماکے میں زخمی ہوئے، پھر سعودی حکومت نے ان کو بلایا علاج کے لیے، ریاض لے کے جایا گیا، وہاں ہاسپٹل میں انتقال ہوا، پھر وہاں سے ان کی لاش مدینہ پہنچی، مسجد نبوی میں جنازہ پڑھا گیا، اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ انسان نہیں جانتا کہ کہاں دفن کیا جائے، اللہ جانتا ہے، اللہ مستقر بھی جانتا ہے، اللہ مستودع بھی، کہاں انسان رہے گا اور کہاں مرنے کے بعد دفن ہوگا اللہ کو پتہ ہے۔ تو روزی روٹی کا مالک میرے پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج بنارس کے حالات، پورے ملک کے حالات روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے بہت تشویشناک۔ پچھلے 4-5 مہینوں میں ہمارے اپنے علاقے میں، جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمارے علی پورہ کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بنگلور اور سورت جا رہے ہیں، جہاں کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزی روٹی نہیں، بلکہ بعض بھائیوں نے بتایا کہ مولانا یہ تو آپشن ہے کہ لوگ بنگلور جا رہے ہیں، سورت جا رہے ہیں، یہ آپشن نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ خودکشی کر لیں۔ انسان کا خرچ نہیں رکتا ہے، انسان 2 وقت کا جو کھانا کھاتا ہے وہ تو کھانا ہے، اس کے بچوں کو تو کھانا ہے۔ کاروبار ٹھپ ہیں، روزی روٹی کے ذرائع بند ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بھئی روزی روٹی کا مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، اور آج حالات اتنے، ہمارا یہ کاروبار جس کاروبار میں لوگوں نے اتنی ترقی کی، آج اتنا مندی کا شکار کیوں ہے؟ اس پر 2 طریقے سے بحث ہو سکتی ہے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے بحث ہو سکتی ہے کہ بھی حکومت کی پالیسی کا اس میں کیا رول ہے، پولیٹکس کا اس میں کیا رول ہے، اور سورت کے کاروبار نے بنارس کے کاروبار کا کیا حال کیا، وہ ایک دنیاوی بحث ہے۔
آج کی تقریر میں ہم شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہماری روزی روٹی میں برکت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، تقوی والے بن جاتے، تو آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے، زمین سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ برکتیں بند ہیں، برکتوں کے دروازے بند ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی آپ نے تربیت اولاد پر ایک تقریر سنی، آج ہماری اولاد، ہماری نوجوان نسلوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان لڑکیاں آپ کے بنارس میں برقع نشین لڑکیاں، برقع پوش لڑکیاں، ہمارے بہت سارے نوجوان تو باقاعدہ اس کام پہ لگے، وہ فوٹو اور ویڈیو لیتے رہتے ہیں کہاں کون سی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یعنی یہ حالات ہیں، تب تو یہ فوٹو اور ویڈیو لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کے حالات ہیں، آپ کے بنارس کے حالات۔ لڑکی گھر سے نقاب میں نکلی ہے، برقعے میں نکلی ہے، سر سے پیر تک نقاب میں نکلی ہے، اور کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ گلچھرے اڑا رہی ہے۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ سنڈے کا دن ہے، آپ چلے جائیں بنیا پارک میں، آپ چلے جائیں نمو گھاٹ پہ، آپ چلے جائیں تمام تفریح گاؤں میں، غیر مسلم کم ملیں گے، مسلمان خواتین آپ کو زیادہ ملیں گی۔ ہا ہو ہو رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بے نقاب ہیں اور بے پردہ ہے، گھوم رہی ہیں، اور گھر والوں کو نہ باپ کو کوئی اعتراض ہے، نہ بھائی کو کوئی اعتراض ہے، نہ شوہر کو کوئی اعتراض ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی قوم کی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں، کسی قوم کی عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، وہ بعد میں ہوتی ہیں، پہلے اس قوم کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں۔ مردوں کی بے غیرتی سے عورتوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے۔ اس قوم کے مردوں کی غیرت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تقوی پیدا کر لو، ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے اور وہاں سے روزی دیں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات کی ہیں علماء نے، صحابہ نے، سلف نے۔ ایک تعریف میرے ذہن میں آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری تعریف کی ہے، بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے تقوی کی۔ کہتے ہیں تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ حضرت علی کہتے ہیں تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا اور شریعت پر عمل کرنے کا، اور تھوڑے پر راضی ہو جانے کا، جتنا اللہ دے اس پر راضی ہو جانے کا، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا۔ یہ 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ تقوی پیدا کر لو میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دوسری چیز، رزق میں برکت چاہیے، نماز کی پابندی کرو میرے پیارے سے۔ آپ کے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، اس مندی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں بھی اگر آپ کی مسجد نمازیوں کے لیے ترس رہی ہے تو یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ذکر، کبھی غور کیجئے گا۔ قرآن کا پہلا پارہ ہم شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میرے متقی بندے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ نماز قائم کرو گے تو اللہ کا رزق اترے گا، اللہ کی روزی اترے گی۔ فجر کی نماز جمعہ کے دن آپ پڑھتے ہیں مسجد میں، فجر کی نماز میں امام صاحب سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔
میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو قیام اللیل کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی تہجد کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہماری روزی میں سے خرچ کر۔ خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا۔ گویا نماز کا روزی روٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں۔ نماز کی پابندی سے روزی کی ضمانت ہے میرے بھائی۔ آپ نماز کی لاپرواہی کر کے اپنی روزی روٹی میں بے برکتی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ روزی روٹی کی جو برکت چھینی ہے، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ آج نماز کی پابندی تھی۔ رات بھر پاور لوم چلانے والے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک دور تھا ہمارے بنارس میں، جب کرگے کا دور تھا، پاور لوم نہیں تھے، لوگ دن میں کام کرتے تھے لیکن نمازوں کی پابندی کرتے تھے، وہ سکون کی روزی تھی۔ یہ تو رات بھر ہاں ہو رہا ہے، راتوں میں بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، رات کی ڈیوٹی چلا رہے ہیں اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی پابندی میرے بھائیوں دوستوں۔ اور آگے بڑھی تیسری چیز، روزی میں اگر برکت چاہیے تو صدقہ خیرات کیا کرو۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں۔ انسان جب صبح سویرے اٹھتا ہے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تیری راہ میں تو اس کو اور دے دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دے رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو کنجوسی کر رہا ہے، جس کے پاس ہے اور پھر بھی وہ نہیں دے رہا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ ایک دعا کر رہا ہے، ایک بد دعا کر رہا ہے۔ اور صدقہ کی بات آئی ہے تو ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے بنارس میں ساڑی کا کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو کاریگر بولتے ہیں، اور جو سیٹھ جی ہوتے ہیں ان کو گرستہ بولتے ہیں۔ یہ جو گرستہ اور کاریگر کا جو تعلق ہے نا، یہ تعلق بھی اب ہمارے یہاں دھیرے دھیرے بڑا خود غرضی والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دور تھا اس کاریگر کے یہاں اگر کوئی بیماری آ جاتی تھی، کوئی پریشانی آ جاتی تھی، لڑکی کی شادی ہوتی تھی، وہ جو گرستہ ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کر کے مدد کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، اس کو اس کی مزدوری ایڈوانس دے دیتا تھا، قرض دے دیتا تھا، مدد کر دیتا تھا، صدقہ خیرات دے دیتا کہ بھائی یہ میرا کاریگر ہے، اس ضرورت مند ہے اور میری روزی روٹی اس سے جڑی ہے۔ سوچ یہ تھی کہ میں ترقی کر رہا ہوں، اس میں اس کاریگر کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ آج حالات یہ ہیں، ہمارے بنارس شہر کے، ہمارے علاقوں کے حالات یہ ہیں کہ اس کاریگر کے گھر پہ اگر کوئی مجبوری آ جائے اور وہ جا کر کے اپنے گرستہ کے سامنے رونا رو دے، بہت ہی دھتکار کر کے اور بڑا ذلت آمیز اور بڑا تحقیر آمیز جواب دیا جاتا ہے، اور ایسا باور کیا جاتا ہے اور ایسا احساس دلایا جاتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا اس کا غلام ہے اور یہ آقا بنا بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، وقت کا پہیہ کب گھوم جائے نہیں معلوم۔ کل کے گرستے آج کے مزدور بنے بیٹھے ہیں، کل کے بادشاہ آج سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ انسان کو کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنی دولت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی خود غرضی کا دور ہے۔ وہ مزدور جس کی مزدوری دینے میں اس گرستہ کے پاس ہزاروں بہانے، اس کے شوق، اس کی بیوی کی شاپنگ، اس کے گھر کے کروڑوں کے خرچے نہیں رک رہے ہیں، مگر اس مزدور کی مزدوری دینے میں اس کے پاس 100 بہانے ہیں۔ اور اگر کہیں سے بھنک لگ جائے کہ وہ غریب مزدور اپنا مکان بیچ رہا ہے تو یہ حاجی صاحب اکیلے میں اس کو بلائیں گے، دیکھ کسی اور سے بات مت کرنا، میں تیرا گھر ختم کروں گا۔ یہ اس سماج کی میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اسی طریقے سے یہ ہمارا کاروبار مندی کا شکار نہیں ہوا ہے، یہ اسباب ہیں۔ وہ دور چلا گیا
جب لوگ صدقہ اور خیرات نکالتے تھے، مدد کرتے تھے، تو اپنے قریبی لوگوں کو ترجیح دیتے تھے اور اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں اور نوکروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آج بڑے غنی ہیں، بڑے داتا ہیں اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے والے ہیں، مگر اپنے مزدوروں کے لیے بڑے ظالم بنے بیٹھے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کہ مدارس میں پڑھانے والے ٹیچر جو پرائیویٹ ٹیچرز تھے، بڑی محدود تنخواہوں پہ پڑھاتے تھے اور اسی تنخواہ پر ان کا گھر چلتا تھا، ان کے پریوار کے خرچے چلتے تھے۔ جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ آیا اور سارے راستے ان مدرسین کے لیے بند ہو گئے، ان مدارس نے جہاں 20 سال ان اساتذہ نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، ہمارے سامنے وہ مثالیں بھی آئی ہیں کہ ان اساتذہ کی تنخواہیں کاٹ دی گئیں، ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی کہ صاحب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خود غرضی اور یہ مطلب پرستی بھی آج ہمارے مال میں برکت کو ختم کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو جتنا بھی مال دیا ہے، مزاج یہ بنائیے کہ ہم صدقہ خیرات بھی کریں گے۔ صدقہ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، 2.5% زکوٰۃ تو صاحب حیثیت کو دینا ہی دینا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو بھی مال دیا ہے، کوئی ضرورت مند نظر آ گیا، کوئی دوا علاج کا مسئلہ آ گیا، کسی غریب کی شادی کا مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور صدقہ خیرات کیا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رزق میں برکت کی ایک اور چیز ہے صلہ رحمی کرنا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ بھلائی کریں، ان کے سکھ دکھ میں کام آئیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پر آپ کے 5000 دوست ہیں، واٹس ایپ پر ہزاروں کانٹیکٹ ہیں آپ کے بڑے ابا بیمار ہیں، آپ کے چاچا بیمار ہیں، آپ کی خالہ بیمار ہے، آپ کا ماموں بیمار ہے، آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ جا کے 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی حال چال لے۔ صلہ رحمی کا ماحول ختم ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اب تو نوجوان نسل کو معلوم بھی نہیں کہ ہماری رشتہ داریاں کہاں کہاں ہیں، کون کون ہمارے چاچا لگتے ہیں، کون کون ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب و نسب کو پہچانو، اپنے خاندان کو جانو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، تاکہ ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑ سکو۔ فإنها محبۃ فی الاہل منساۃ فی الاسر، جب تم رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو گے تو خاندان میں محبت بڑھے گی اور عمر میں برکت ہوگی اور روزی روٹی میں برکت ہوگی۔ تو روزی روٹی میں اگر برکت چاہیے میرے بھائیوں تو صلہ رحمی کرو۔ جب آپ صدقہ خیرات نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، اپنے خاندان کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داری کے لوگوں میں اگر آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آئے، آپ ترجیح دیں اس کو۔ میں سچی بات بتاؤں، آج کا مزاج کیا ہے؟ اگر مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے تو میں کسی اجنبی سے لینا پسند کروں گا، میں کسی غیر سے لینا پسند کروں گا۔ اپنے خاندان کے، اپنے کسی رشتہ دار سے لوگ لینے سے کتراتے ہیں۔ یہ ماحول پیدا ہو گیا، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ رشتہ دار کو اگر ضرورت پڑی ہے، خاندان کے کسی فرد کو ضرورت پڑی ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنے رشتہ دار کے لوگوں سے پہلے ان سے مدد حاصل کرے اور وہ پہلے ان کی مدد کرے۔ یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یہ چیز بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، استغفار، کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بارش بھی نازل کرے گا، باغات بھی عطا فرمائے گا۔ 100 مرض کی ایک دوا ہے استغفار۔ اور آگے بڑھیے، آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں۔ بڑی سمپل سی چیز بتا رہا ہوں، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا بھی گھر کی برکت سے بڑا تعلق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب انسان گھر میں آتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہا ہونا، اب یہاں رات میں رہنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، شیطان کا ٹھکانہ ختم۔ اور کھانا کھانے کے ٹائم آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کہتا لا عشاء لکم ہا ہونا، ڈنر ختم، کھانا نہیں ملے گا۔ شیطان کے کھانے کا حصہ آپ نے ختم کر دیا، بسم اللہ پڑھا، اور جب آپ نے اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں آپ نے انٹری کی اور گھر میں آپ نے کھانا شروع کیا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔
اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو فسلم، تو سلام کیا کرو، یکون برکتن علیک و اہل بیتک، جب تم سلام کر کے گھر میں داخل ہوگے تو اس سے گھر میں برکت پیدا ہوگی۔ سلام کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو، گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کر کے داخل۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شکر کریں، شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اتنی مندی اور پریشانی کے باوجود دنیا کی 20% آبادی ایسی ہے جو بھوک مری کی شکار ہے، جس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر اناج موجود ہے اور آپ کے گھر میں آپ چین سے 2 ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائیوں۔ شکر کرنے کی عادت ہماری ختم ہو گئی۔ آج تو کاروبار مندی کا شکار ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ساڑی کا کاروبار کرنے والے یہاں ہمارے بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، جب کاروبار بڑے عروج پر تھا، بڑی ترقی پر تھا، تب بھی لوگوں کے منہ پر تعریف کے کلمات نہیں آتے تھے، تب بھی یہی کہتے تھے بس چل رہی ہے گاڑی، بس چل رہی ہے گاڑی، چل رہا ہے معاملہ۔ تب کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھا صاحب بہت اچھا چل رہا ہے۔ کروڑوں کی زمینیں لوگ خریدتے تھے، کروڑوں کی جائیدادیں خریدتے تھے، تب بھی ان کی زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات نہیں تھے۔ اللہ کا اعلان ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے ہم اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو کتنے مریض ہیں۔ ابھی میرے محلے کا ایک معاملہ ہے، 1.5 مہینے سے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں جا رہا ہے۔ میرے محلے کے ایک صاحب ہیں، ابھی 3-4 دن پہلے میں عیادت کے لیے گیا، بتانے لگے مولانا 1-1.5 مہینے سے میں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں ہے، انجیکشن کے ذریعے اور ڈرپ کے ذریعے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، بنارس میں بھی کینسر ہاسپٹل موجود ہے، جا کے آپ دیکھیں، آپ ان مریضوں کو جب دیکھیں گے، ان کی بے بسی کو دیکھیں گے میرے بھائیوں، آپ کا دل شکر کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا۔ آپ اس مالک کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ، کم سے کم میں روکھی سوکھی کھا رہا ہوں، میرے پیٹ میں اتر تو رہا ہے، میرا ہاضمہ تو کام کر رہا ہے، میں تمام تیری حلال نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو میرے بھائیوں، ناشکری مت کرو۔ اسی دھرتی پر اور آپ کے اسی بنارس میں بڑے بڑے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کا کھانا ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 350 کروڑ کا کھانا ہر سال شادیوں میں پھینکا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رزق کی ناشکری نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آقی قدرت کی کسی بھی چیز کو آپ کو برباد اور ضائع کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پانی آتا ہے، ہم کبھی کبھی بڑی بے دردی سے پانی بہاتے ہیں، بیٹھے ہیں تھوڑے سے پانی میں تھے، مگر صاحب نل کھول دیا ہے، گھنٹوں نہا رہے ہیں، سوچتے ہیں بھائی پانی کا تو بل ایک محدود بل دینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، پانی آج آپ کو مل رہا ہے۔ آج اسی ہندوستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں لوگ پانی کو ترستے ہیں۔ راجستھان میں مکرانا میں گیا، وہاں دیکھا کہ لیٹرین میں، باتھ روم میں بہت تھوڑے پانی میں لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ پانی کی بڑی قلت ہے، اور آگے جس طریقے کی دنیا کا جو ماحول ہے اور جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی کی بڑی زبردست قلت ہونے والی ہے۔ اس لیے پانی کو بچانے کا سیو واٹر سیو لائف کہا جاتا ہے، پانی بچاؤ تو زندگی بچے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو قدرتی وسائل ہیں ان کا بھی آپ بے دردی سے استعمال نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس سے ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی چادر ہے اتنا پیر پھیلائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مزدوری کر رہا ہے، بہت معمولی پیسہ کما رہا ہے، بڑی مشکل سے گھر چل رہا ہے، مگر موبائل اس کو 20,000 کا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ڈرتے تھے لون پر، فائننس پر کوئی چیز لینے سے، آج ہر گھر میں موبائل لیا جا رہا ہے۔ آج اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں وہ پریشان ہو جائے گا، ہر تیسرا آدمی آج لون اور فائننس کی اس لعنت میں گرفتار ہے۔ انسان کے پاس حیثیت نہیں ہے لیکن 20,000 کا موبائل لے رہا ہے، سوچتا ہے چلو فائننس کرا لیتے، ہر مہینے دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میانہ روی کے خلاف ہے۔ آپ کی جتنی حیثیت ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کے آپ کام نہ کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اے میرے بندے، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کے نہ رکھ، اتنا کنجوس مت بن کہ تو پریشان ہو جائے، اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دے، اتنا زیادہ کشادہ نہ کر دے کہ تجھے ذلیل ہو کر کے گھر میں بیٹھنا پڑے۔ یعنی ہمارا کام درمیانہ ہونا چاہیے، اپنے حالات کے حساب سے کام ہونا چاہیے۔
آج شادیاں ہوتی ہیں، مڈل کلاس کا آدمی، غریب پریوار جو بڑی مشکل سے گھر چلا رہا ہے، سماج کو دکھانے کے لیے کہ سماج میں ہمارا اسٹیٹس برقرار رہے، ہزاروں لوگوں کی دعوت کر رہا ہے، باراتیوں کو 300 باراتیوں کو بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جھوٹی ناک اور جھوٹی شان کے لیے لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، بینکوں سے لون لے کر کے لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ رزق میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر کے آپ سامان خریدیں اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر کے آپ چیزوں کو خریدیں، میانہ روی اختیار کریں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے، یہ وقت بڑی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کے لیے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ ہمارے یہاں لائف سٹائل چینج ہو گیا، رات میں عام طور سے 12-1 بجے تو لوگ سوتے ہیں کم سے کم۔ جب 1 بجے رات میں آدمی سو رہا ہے تو صبح 9 بجے 10 بجے اٹھ کر کے برش کر رہا ہے۔ گدیوں پر لوگ کب آتے ہیں؟ 11 بجے آتے ہیں۔ حاجی صاحب کب آئیں گے؟ 11 بجے آئیں گے۔ یہ ہمارے بنارس کا جو ہم نے ماحول بنا کے رکھا، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، اب جو ماحول بن گیا، اب ظاہر ہے کہ جو گدی 11 بجے کھلتی ہے وہ صبح فجر کے بعد تو نہیں کھلے گی، مگر آپ کوشش کریں فجر کے بعد آپ اٹھ کر کے اس مبارک وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ کچھ نہیں تو بیٹھ کر کے کچھ حساب کتاب ہی کر لیں۔ ہمارے طلبہ بیٹھے مدرسے کے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ہمارے بہت بعض ساتھی بھی جامعہ سلفیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جب سلفیہ میں پڑھتے تھے، امتحان کے دوران جب ہم لوگ جامعہ میں رہتے تھے، رات میں کوئی چیز ہم لوگ یاد کرتے تھے اور پھر اس کے بعد فجر کے ٹائم اٹھ کر کے جب اس کا اعادہ کر لیتے تھے، اس کو ایک بار ریویژن کر لیتے تھے، وہ پکی ہو جاتی تھی۔ پھر امتحان میں قلم جو ہے بڑی روانی کے ساتھ چلتا تھا۔ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ حفاظ کرام کہتے ہیں، قرآن یاد کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جب قرآن یاد کرو بڑی تیزی سے قرآن یاد ہوتا ہے اور بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں۔ اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، کبھی بنارس کے باہر سفر پہ جب جاتا ہوں اور میں صبح 4 بجے جب بنارس میں انٹر کرتا ہوں، آپ یقین کریں، آپ بنارس کے ان علاقوں میں جو بڑے پوش علاقے مانے، سگرا کا علاقہ ہے، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، بڑی تعداد میں غیر مسلم نوجوان، مرد، عورتیں آپ کو صبح صبح واکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری قوم یہ کباب اور بریانی کھا کھا کر سوئی پڑی رہتی ہے، اور وہ غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے، جو نبی کو نہیں مانتے، جو توحید پر نہیں ہے، اس وقت کی، اس سہانے وقت کی برکتوں سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے جو فوج کی تیاری کرنے والے، پولیس کی تیاری کرنے والے، آپ ہائی وے پہ چلے جائیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ دوڑ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس وقت کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جس امت کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دے، وہ امت آج اس وقت کے غافل پڑی سو رہی ہے، اس وقت کی برکت سے محروم ہے میرے بھائی۔ تو ٹھیک ہے، دکان آپ کی 9 بجے کھلتی، کوئی مسئلہ نہیں، صبح آپ اٹھ کر کے کچھ نہیں تو بیٹھ کے قرآن پڑھ لو بھائی۔ کچھ گھر کے سودا سلف لا سکتے ہو، کچھ گھر کے کام، اس ٹائم کو ویسٹ مت کرو، اس ٹائم اٹھ کر کے اس کی برکت کا فائدہ اٹھا لو۔ حضرت صخر الغامدی ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے جب یہ دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، جب میں نے یہ اس دعا کو سنا تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، تو اپنے غلاموں کو میں صبح سویرے بھیجتا تھا، فجر کے بعد اپنے نوکروں کو بھیج دیتا تھا مال دے کر کے۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ مال رکھنے کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس، پیسہ رکھنے کی جگہ، اتنی برکتوں سے اللہ نے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ تو برکتوں کے دروازے میرے بھائیو اللہ نے ہمارے لیے کھول کے رکھے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں، اور جو رزق کی کنجیاں ہیں، ان پر عمل کر کے ہم اپنی روزی روٹی میں ہم برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائی کہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ خیر الرازقین ہے، وہ رزاق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ اگر مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا۔ اس مندی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ہم اپنی محنت تو کر ہی رہے ہیں، اپنی جستجو تو کر ہی رہے ہیں، ہر آدمی ہاتھ پیر مار ہی رہا ہے، اس اللہ سے بھی لو لگاؤ، اس کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ ایک بڑی جامع دعا حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا دے دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اور اپنے الفاظ میں بھی آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری روزی روٹی
روٹی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں اللہ ان کو ختم کر دے. رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جو اہل توحید بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.